وہ کیا جذبہ تھا جس نے تقریباً 3 ہفتوں تک لاکھوں افراد کو حکومت کے خلاف مصر کی سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور کیا، اور انقلاب کی یہ لہریں اب کہاں جا کر رکیں گی؟ یہ سوال دنیا میں ہر جگہ ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے۔ عالمی امور کے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور مصر میں آنے والی تبدیلی وہی شکل اختیار کر لے گی جیسی ایران میں 1979 میں آئی تھی۔ تاہم مصر کی سڑکوں پر نکلنے والی عوام سے براہ راست ملاقات کرنے والے اس سے اتفاق نہیں کرتے، جیسے کہ شیراز مہر۔ یہ کوئی اسلام پسندوں کا قبضہ نہیں ہے۔ میں اپنے کام کی تحقیق کے سلسلے میں خود تحریر اسکوائر میں موجود تھا۔ اگر آپ ان نوجوانوں سے بات کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان کا احتجاج صرف بنیادی چیزوں کے لیے تھا۔ ایران کے 1979 کے انقلاب میں امریکہ کے حمایت یافتہ شاہ ایران کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا، اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب ایران نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ایرانی نژاد تجزیہ کار حاضر تیموریان نے صحافی کی حیثیت سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے لیے انقلاب ایران کی رپورٹنگ کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کی صورتحال مصر کی گزشتہ 3 ہفتوں کی صورتحال سے کافی مشابہ تھی۔ ایرانی عوام نے بھی اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ اس سے برے حالات پیش نہیں آ سکتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ شاہ چلا جائے، پھر حکومت کون بنائے گا اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے۔ مصر میں بھی ایسی ہی غلطی دہرائی گئی ہے، جس کے نتائج برے بھی نکل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر میں کسی حکومت مخالف گروپ کے پاس اکثریت کی حمایت نہیں، لیکن اخوان المسلمین کی طاقت سب سے زیادہ ہے، جس کا کہنا ہے کہ اسے اقتدار یا مصر میں اسلامی غلبے کی خواہش نہیں۔ لیکن برطانیہ کے انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹڈی آف ریڈیکلائزیشن کے شیراز مہر کے مطابق امریکہ اور مغربی دنیا نے مظاہرین کا ساتھ دینے میں غیر ضروری تاخیر سے کام لیا۔ مصر میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ کہاں ہیں وہ اقدار اور آزادیاں جو آپ کو اپنے لیے تو چاہیے مگر وہ مصری عوام کے لیے بہتر نہیں۔ تو ظاہر ہے اگر لوگوں کو دھوکے کا احساس ہو یا لگے کہ جمہوریت آپ کے لیے اچھی ہے اور ہمارے لیے نہیں کیونکہ ہم عرب یا مسلمان ہیں، تو سمجھیں کہ اس سے اسلامسٹ گروپوں کو فائدہ ہوگا۔ شیراز مہر کہتے ہیں کہ مصر میں انتہا پسند مسلمان گروپوں کا نیٹ ورک موجود ہے، لیکن مصر کے مظاہرین نے اپنی قیادت کے لیے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ایران کے بالکل برعکس ہے، جہاں آیت اللہ خمینی مظاہرین کے رہنما تھے۔ لیکن ایرانی تجزیہ کار حاضر تیموریان مصر کے طویل مدتی سیاسی مستقبل سے زیادہ پر امید نہیں۔ We now expect the people of Egypt to increase from 85 million now. توقع ہے کہ مصر کی آبادی اس صدی کے وسط تک 85 ملین سے بڑھ کر 120 ملین ہو جائے گی، جس کا 1/3 حصہ 15 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ مصر کی 60% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مستقبل کی کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کتنی ہی شفاف، جمہوری یا مذہبی ہو، اتنی بڑی نوجوان آبادی کی توقعات پر پوری اتر سکے گی۔ Expectations of that many young people. ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال کا سامنا ترقی پذیر ملکوں کی تمام حکومتوں کو کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا مطلب اس بات کا امکان موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں مصر جیسی صورتحال کا سامنا خطے کے اور بھی کئی ملکوں کو کرنا پڑ سکتا ہے، جہاں بڑھتی ہوئی نوجوان آبادی، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دور میں باوقار زندگی، سماجی انصاف اور زیادہ آزادیوں کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو شاید اب تیار نہیں ہوگی۔ ہنری ڈجول کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔